اب آپ کی الیکشنز ہو چکے ہیں, 2.5 سال ہو چکے ہیں, باقی 2-2.5 سال بچے ہیں. بیٹھیں آپ اسمبلی میں, بیٹھیں بات چیت کریں, ایجیٹیشن کریں, جہاں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کہیں. لیکن اگر آپ یو وانٹ ٹو گو بیک اگین ٹو اسکوائر ون, وہ کیسے پاسبل ہے؟ واٹ ایور دا آبجیکشن جو بھی آپ کے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں. لڑکھڑاتی جمہوریت ہے یہ, اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے جمہوریت نہیں ہے. بالکل چاہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک اسٹیبل اس لحاظ سے کہ انشاءاللہ اٹ ول سسٹین, لیکن جمہوریت ایز اے ڈیموکریسی ایز اے سسٹم ہیز ناٹ یٹ ٹیکن روٹس. ہم اس لیے یہ جو آپ کو تضادات نظر آتے ہیں, ڈسٹارشنز نظر آتی ہیں, کبھی ہائیبریڈ آتا ہے, کبھی کچھ آتا ہے, تو یہ ضرور پتہ ہے لوگوں کو ہمارے. لیکن اتنی زیادہ چپکلش تو ٹھیک ہے, لیکن وہ چپکلش سے اب تو معاملہ بڑھ گیا ہے. اب تو آپ اسٹیٹ پاور کی بات کر رہے ہیں, مسل پاور کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے کے اوپر پرویل ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر پھر معاملات جو ہیں وہ ذرا خطرناک ہو جاتے ہیں, اور اسی چیز کو روکنا ہے. وہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے, وہ ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی ہے. اس طریقے سے آج ہم نے حالات دیکھے اسلام آباد کے, پورا اسلام آباد بند تھا. ظاہر ہے اسلام آباد آنے جانے والے تمام راستے بند تھے, مظاہرین ایک طرف تھے, حکومت ایک طرف تھی. یہ پورا معاملہ ہم نے دیکھا. جو کچھ ہوا میں اس پر بات نہیں کروں گا, لیکن میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بیرونی جو دنیا ہے اس پر ہمارا کیا امپریشن جاتا ہے. اس چیز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ دنیا ہمیں کس طرح دیکھتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایک ایسے دن کہ جب بیلاروس کا وفد ہمارے ملک میں آیا ہے. دنیا بھر سے لوگ ہماری طرف آتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جب ان کو یہ پکچرز دکھاتے ہیں, یہ ویژولز جب ساری دنیا کے نیوز چینلز پر چلتے ہیں, تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق پاکستان کی طرف سے مختلف ممالک میں ڈپلومیٹک سروسز اور انصر انجام دے چکے ہیں. السلام علیکم بلوچ صاحب. وعلیکم السلام. غلام رسول بلوچ صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. میرا سادہ سا سوال ہے سر, یہ سب ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا, کس کی غلطی ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس کو چھوڑ کر یہ بات کرتے ہیں, دنیا جب یہ ویژولز دیکھتی ہے تو کیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں؟ ڈیفینیٹلی ایک اچھا تاثر نہیں جاتا, اس لیے کہ جب دنیا تھوڑا سا تو پتہ ضرور ہے پاکستان کے متعلق کہ ایک پنپتی اور لڑکتی جمہوریت ہے پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جمہوریت کے بھی کچھ اقدار ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ معمول ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ ہم حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہر ماہ کے بعد, ہر 6 ماہ کے بعد, 3 ماہ کے بعد دھرنوں کی سیاست, میرے خیال ہے اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی معیشت, معاشرت اور پورا نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ دنیا میں ایک بہت ہی برا تاثر جاتا ہے کہ یہ انسٹیبل لوگ ہیں, انسٹیبل گورننس ہے, آپس میں ان کا بہت کوارڈینیشن نہیں ہے مختلف جو پروونسز کے درمیان. لیکن اس سے زیادہ جو ہے بڑا ایک پیغام جو ہمارے دشمنوں کو جاتا ہے پاکستان کے, وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ اپنی مس کیلکولیشن اور کیلکولیشن کرنا شروع کرتے ہیں پاکستان کے متعلق, کیونکہ ہماری جتنی بھی اکائیاں ہیں ان سب کو ایک ربط کے ساتھ, ایک کوارڈینیشن کے ساتھ اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے. اب ہر بار اگر ایک ہی اکائی سے وہاں کی حکومت, سب سے بڑی بات جو مجھے افسوس, میں آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی, لیکن جہاں جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہے اگر وہ صرف ایجوٹیشن کی میں ہی وقت گزارے گی تو وہ عام آدمی کی زندگی کیسے بسر کرے گی بہتر. بالکل. ہمیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے تقریباً 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول, جس میں بہت سارے کے پی کے اندر بھی ہیں, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے. صحت کے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل ہیں, اور ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں دنیا کے بھر سے ہمارے ملکوں میں, خاص طور پر افغانستان میں, کے پی کے اندر, کے پی کے میں. تو یہ تمام پھر وقت کب نکلتا ہوگا ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے کے پی کے جب کچھ اگر وہ, اور پھر یہ وقت پھر حکومت کو بھی, جو فیڈرل حکومت ہے اس کو بھی نہیں ملتا ہوگا, کیونکہ اس نے بھی ہر دوسرے دن, ہر دوسرے مہینے انہیں احتجاجوں سے نمٹنا ہے. اچھا, اس میں بہت سارے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی طریقے سے روک سکتی ہے, یا ابھی تک روکنے میں تو کامیابی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ہو رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ایشو یہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے بہت بڑا اکائیوں میں, کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مرکز میں ایک
مخلوط حکومت ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے اور ایک جو ہے ریاست میں یا ایک ہمارے پروونس میں مختلف جو حکومت ہے. انڈیا میں اس طرح سے ہوتا ہے اور بہت سارے ممالک جہاں پہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے گورننس کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرکز میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے اور پروونسز میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو بیسک نارمز ہیں گورننس کے, بیسک نارمز ہیں جمہوریت کے, اس کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ زد نہیں آتی اور نہ آنی چاہیے. مطلب اس بات سے ہٹ کے کہ کیا کاز ہے کیا کاز نہیں ہے, لیکن آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دا بگر پکچر. اب آپ کی الیکشنز ہو چکے ہیں, 2.5 سال ہو چکے ہیں, باقی 2.5 سال بچے ہیں. بیٹھیں آپ اسمبلی میں, بیٹھیں, بات چیت کریں, ایجیٹیشن کریں, جہاں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں چاہے کہیں. لیکن اگر آپ یو وانٹ ٹو گو بیک اگین ٹو اسکوائر ون, وہ کیسے پاسبل ہے؟ وٹ ایور دا آبجیکشن جو بھی آپ کے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں. جب پریکٹیکلی یہ چیز ممکن نہیں تو پھر مقصد کیا ہے آپ کے ایجیٹیشن کا؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. تو لیکن میرے خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی جوابداری آتی ہے کہ وہ کوئی رسپانسز ایسے بنائے اپنے, کسی طرح سے کمیونیکیشن کے کوئی چینل جو ہے وہ کھولے ان کے ساتھ, پروونس کے ساتھ بات چیت کرے. اور میرے خیال ہے یہی ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس, ورنہ پھر یہ جو پریسیڈنس بنے گا ہمارے پاس پولیٹکس تھرو اسٹریٹ, وہ تو پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. آج KPK میں, کل بلوچستان میں ہوگا, پرسوں سندھ میں, پھر پنجاب میں. تو پھر ہم کب اسٹیبل جمہوریت بنیں گے؟ اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے, ہمارا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے, اور یہ بات ہمیں بھی پتا ہے آپ کو کہ 60% آف آور پاپولیشن از یوتھ, بالکل, جو کہ اس میں سے بہت ساری میجورٹی اس وقت جاب میں نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, ان کی اسکلز نہیں آتے. دنیا کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا جنرلی ہمارے الیکشنز کے بارے میں اور سسٹم کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے وہ ملے جلے رجحان ہوتے ہیں. جس طرح پہلے میں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ یہ ضرور پتا ہے باہر جب ہم رہے ہیں تو ہماری بات چیت ضرور ہوتی ہے, اور اس قسم کے معاملے جب ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں, جو سفراء ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے, اور جو سفراء اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے, وہ لوگ بھی رپورٹ بھیجتے ہیں کہ پاکستان ایک پنپتی اور ایک لڑکھڑاتی جمہوریت ہے. یہ اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے جمہوریت نہیں ہے. بالکل چاہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک اسٹیبل اس لحاظ سے کہ انشاءاللہ اٹ ول سسٹین, لیکن جمہوریت ایز اے ڈیموکریسی, ایز اے سسٹم ہیز ناٹ یٹ ٹیکن روٹس. ہم اس لیے یہ جو آپ کو تضادات نظر آتے ہیں, ڈسٹارشنز نظر آتی ہیں, کبھی ہائیبریڈ آتا ہے, کبھی کچھ آتا ہے, تو یہ ضرور پتہ ہے لوگوں کو ہمارے. لیکن اتنی زیادہ چپکلش تو ٹھیک ہے, لیکن وہ چپکلش سے اب تو معاملہ بڑھ گیا ہے. اب تو آپ اسٹیٹ پاور کی بات کر رہے ہیں, مسل پاور کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے کے اوپر پرویل ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر پھر معاملات جو ہیں وہ ذرا خطرناک ہو جاتے ہیں, اور اسی چیز کو روکنا ہے. وہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے, وہ ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی ہے, وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارا جو امیج بیرون ملک جاتا ہے وہ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا لوگ ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے غلام رسول بلوچ صاحب سابق سے موجود تھے.